الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دوستو، ایک بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ کسی جھوٹ کو اتنا زیادہ بولا جانا چاہیے کہ وہ جھوٹ سچ ہو جائے، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ بڑے لوگ جو بڑی جگہوں پہ ہیں، بڑے پلیٹ فارم پہ ہیں، وہ ان پلیٹ فارم سے جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کثرت سے بولتے ہیں کہ اس جھوٹ کو سچ مان لیا جاتا ہے۔ اس میں اسلام سے متعلق پھیلایا گیا ایک جھوٹ ہے۔ ہم نے ہندوستان کی سطح پہ بھی اور ہندوستان کے باہر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان پر اترے ہوئے اس دین کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں کو ایسی غلط باتیں کہتے سنا ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ باتیں تو بہت ساری کہی جاتی ہیں، لیکن ایک بات جو عام طور پہ کچھ بڑے لوگ اس کو بہت زیادہ فلسفیانہ انداز میں یا دانشورانہ انداز میں مفکرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اسلام اپنے علاوہ، اسلام جس نظریہ حیات کا قائل ہے، جس عقیدے کا قائل ہے، جس دین کو دین کہتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی دین کو درست نہیں سمجھتا، اور بقیہ تمام دینوں کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، تمام دوسرے ادیان کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور یوں اسلام ایک تنگ نظر دین ہے اور تنگ نظری سکھلاتا ہے۔ ہم نے ہندوستان کی سطح پہ خاص طور سے ان لوگوں کو یہ بات بہت جوش کے ساتھ کہتے ہوئے سنا ہے جو خود ایک قسم کے فاسسٹ نظریے کے حامل ہیں، اور جو خود ایک خاص کلچر کو بقیہ تمام دنیا پہ تھوپنے کا خواب دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا اس سچائی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ واقعتاً اسلام جو ایک دین ہے، وہ اس بات کا کھلے عام اعلان کرتا ہے کہ وہی صحیح دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک واقعی کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ اسلام اپنے حق ہونے میں، اسلام اپنے سچ ہونے میں، اسلام the truth from Almighty اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے میں کسی شک و شبہے کا شکار نہیں ہے۔ اسلام حق ہے، اس کے حق ہونے میں خود اسلام کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے ماننے والوں کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام حق ہے، اور یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے، اس کی خوبی ہے کہ وہ جن حقائق کو لے کر آیا ہے ان حقائق کے سلسلے میں ذاتی طور پہ اس کا یہ فرم بلیف ہے کہ وہ درست ہیں، اس میں کوئی شک یا شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی بھی نظریہ حیات اگر وہ اس قسم کے فرم بلیف سے خالی ہو، اس کا اتنا مستحکم عقیدہ نہیں ہو، تو وہ سچی بات یہ ہے کہ قائم نہیں رہ پائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، اسلام اس کا اعلان کرتا ہے، لیکن کیا اس کا یہ واقعی مطلب ہے کہ اسلام بالجبر، طاقت کے زور سے بقیہ تمام دوسرے ادیان کو ختم کرنا چاہتا ہے، دوسرے ادیان، دوسرے مکتب فکر کے ماننے والوں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ جس طرح سے یہ باتیں پروپیگیٹ کی جاتی ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ ان باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دیکھیے، بہت سلیقے سے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے پہ اگر ہم گفتگو کریں تو اسلام میں ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر، ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر، وہ کتبہ، جتنے بھی لوگ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن حکیم سے پہلے بھی جتنی آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتلایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان تمام کتابوں پر ایمان لائیں۔ اگر کوئی آدمی مثلا تورات پہ، انجیل پہ، زبور پہ، صحیفہ موسیٰ پہ، صحیفہ ابراہیم پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے۔ ان تؤمن باللہ
व मलाइकतिही व कुतुबिही, जो ईमान का तीसरा रुकन है वो ये बतलाता है कि सिर्फ कुरान पर ईमान नहीं रखना है, अल्लाह तबारक व ताला की उतारी हुई तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखना है। जिस दीन के ईमान के बुनियादी अरकान में ये शामिल है कि वो सिर्फ अपनी आखिरी किताब पर ईमान को काफ़ी नहीं समझता। आप उसको अगर तंग नज़र समझते हैं तो आपसे बड़ा मतलब दूसरे माने में कौन समझदार हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, इसी ईमान के जो अरकान हैं उसमें अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाहु अकबर। मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो रसूलों पर ईमान लाए। सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने वाला आदमी मुसलमान नहीं हो जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं, आखिरी रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो आखिरी रसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी हूँ। लेकिन ईमान का रुकन ये है कि एक मुसलमान को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ बकिया उन तमाम रसूलों पर ईमान लाना है जिनका जिक्र कुरान हकीम में हुआ है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। तफसीली जिक्र आया है तो तफसीली ईमान ज़रूरी है, और अगर इजमाली जिक्र आया है तो इजमाली ईमान ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन क़ससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेजे हैं, उनमें से बाज़ के बारे में आपको बतलाया है और बाज़ के बारे में नहीं बतलाया है। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ बकिया तमाम रसूलों पर ईमान रखे। हमारा ईमान तो मूसा को, ईसा को, आदम को, नूह को, बकिया जितने तमाम अंबिया के नाम हम जानते हैं या जिनका नाम हमें नहीं बताया गया, उन पर ईमान लाए बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। मुसलमान मुसलमान नहीं होता तो फिर वो तंग नज़र कैसे हो सकता है। एक ईसाई रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टी सीधी बात कर सकता है, एक यहूदी कर सकता है, एक दूसरे नज़रिया फ़िक्र को मानने वाला, दूसरे अकीदे को मानने वाला कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए बगैर, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल माने बगैर, हजरत याकूब, हजरत इसहाक और हजरत ज़करिया, हजरत यहया, इन तमाम पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता। तो उनके बारे में गुस्ताखी कैसे कर सकता है, उनके बारे में कोई गलत सलत बात कैसे कह सकता है। जो इस्लाम ये सिखलाता है कि न सिर्फ ये कि आपको अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, बल्कि आपका ईमान तब मुकम्मल होगा जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ उन तमाम नबियों पर ईमान लाएं जिनका तफसीली या इजमाली जिक्र कुरान हकीम में हुआ है। अब सोचिए कि जिनके ईमान की बुनियाद ये हो उन पे आप तंग नज़री का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये कितनी अजीबो गरीब बात है। इसका मतलब है कि इसे कहीं ना कहीं बनाया गया है, ये एक क्रिएटेड है, हकीकत नहीं है। अब ज़रा एक और जाविये से देखिए। एक तो हुआ कि भाई चलिए जिन नबियों का जिक्र आया है या जिनको आप नबी मानते हैं उनके बारे में आपका नज़रिया ये होगा, तो आप तो दूसरों के बारे में उल्टी सीधी बात कर सकते हैं। कुरान हकीम की एक बहुत क्लियर आयत है, अल्लाह फरमाता है ला तसुब्बुल लदीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन। जो लोग अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और को पुकारते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको गाली मत दो, बुरा भला मत कहो, वरना वो भी बगैर जाने हुए दुश्मनी में अल्लाह तबारक व ताला को गाली देंगे। यानी एक मुसलमान के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि किसी भी मकतबे व फ़िक्र के मानने वाले, किसी भी दीन के मानने वाले लोगों के माबूदान के बारे में, जिनको भी वो मोहतरम समझते हैं, उनके बारे में वो गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल करें, बुरी बातें अपनी ज़ुबान से कहें। ये किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, ये शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है, ये ईमान के, इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम किसी भी दीन के मानने वाले लोगों के, जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो उनके मोहतरम हैं, जिनकी वो इबादत करते हैं, उनके बारे में हम ज़ुबान ख़राब करें, गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। ये उस इस्लाम की हकीकत है जिस इस्लाम के बारे में ये बात कही जाती है कि इस्लाम तंग नज़री सिखलाता है। अब जब ये बात है
तो फिर भाई कैसे इस्लाम अपने आप को एकदम सच कहता है, बकिया किसी को सच नहीं कहता? किसी को सच ना कहना और उसको ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम लोग एक मुहज़्ज़म मुआशरे में रहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हकीकत उस वक्त सिखलाई जब दुनिया इतनी ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं हुई थी, इस कदर इल्म की रोशनी का ज़्यादा चर्चा भी नहीं था। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हकीकत सिखलाई कि हम जिस हकीकत को हकीकत मानते हैं उसको मजबूती से थामे रहेंगे, उसको लोगों तक ले जाने की कोशिश भी करेंगे, दावत भी देंगे, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे भी, उसवाए हसना से काम लेंगे, अखलाके करीमाना से काम लेंगे, बेहतर तरीके से सलीके से ये हकीकत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई अपने दीन पे साबित कदम रहना चाहता है, अपने दीन पे कायम रहना चाहता है, वो नहीं मानना चाहता है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। इस्लाम ने सिखलाया ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसके बाद वाली जो आयत, इस आयत का जो दूसरा टुकड़ा है, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, जो दुरुस्तगी है, हिदायत है और जो जलालत है, वो दोनों क्लियर हैं। इसलिए इसमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुसलमान किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश करता है तो ये खुद गैर इस्लामी अमल है। खुद इस्लाम इसको इंडोर्स नहीं कर सकता कि आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लीजिए। तो ये तो इस्लामी तालीम की बुनियाद के खिलाफ है कि आपने किसी को गैर ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया। ऐसा करने वाला आदमी अच्छा मुसलमान नहीं होगा अगर वो किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाता है। ये इस्लाम की बुनियादी तालीम के खिलाफ बात होगी। अब उस वक्त में पहुंचिए जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में आए हैं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मजबूती मिली है मदीने में, आपको एक सल्तनत कायम करने का मौका मिला है, तो आपने जहां अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान उखुवत कराई है, दोस्ती बहुत मुहज़्ज़ब, बहुत मजबूत इस्तिवार की है आपने दोस्ती, एक रोशन समाज मुआशरा बनाने की कोशिश की है, वहीं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम एक बड़ा क्रेडिट जाता है। एक बड़ा तारीखी सतह पे पूरी इंसानी तारीख में इतना बड़ा काम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया जिसे हम मिसाक़े मदीना से जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना के अतराफ में रहने वाले यहूदियों को और मुसलमानों को एक उम्मत कहा। पूरी इंसानी तारीख का मुताला कर लीजिए, ये क्या अजीबो गरीब, कितनी रोशनी की बात है, कितनी बड़ी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हकायक, ये सच्चाइयाँ उस वक्त दे रहे हैं जब आज 1400 साल के बाद भी मुहज़्ज़ब दुनिया उन हकायक को ठीक तरीके से कबूल करने की सलाहियत से अभी भी कहीं ना कहीं महरूम है। आज भी लोग अपने आप को थोपने की कोशिश करते हैं और ये वो लोग करते हैं जो अपने आप को बहुत रोशन ख्याल समझते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाक़े मदीना, जिन लोगों को पढ़ना है जा करके दफ़ात पढ़ लें, यहूदियों को और मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत करार दिया और हक दिया कि हर आदमी अपने दिन के मुताबिक चल सकता है। यहूदी अपने दिन के मुताबिक चलेंगे, मुसलमान अपने दिन के मुताबिक चलेंगे। कहाँ ज़बरदस्ती की गई, कौन सी तंग नज़री है? इस्लाम तो ये सिखलाता है कि भाई अगर एक यहूदी को ये बात नहीं समझ में आती है कि इस्लाम सच है, अगर एक नसारा को ये बात नहीं समझ में आती है कि इस्लाम सच है, एक दूसरे किसी मकतब फिक्र के मानने वाले को नहीं समझ में आती है कि इस्लाम सच है, तो वो जिसको सच समझ रहा है उस पर कायम रख सकता है। ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में शामिल है। फिर आप कहते हैं कि इस्लाम तंग नजरी सिखलाता है, अपने अलावा किसी को मानता नहीं है, ज़बरदस्ती वो कर देता है। इस्लाम में अगर कोई मुआहद है जिससे अहद किया गया है, पैमान किया गया है, तो उसका कत्ल बहुत संगीन जुर्म है। ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। कोई आदमी अगर इबादत खाने में इबादत कर रहा है तो जंग के आलम में भी उसको नहीं मारा जाएगा। किसी भी इबादत गाह को, किसी भी मकतब फिक्र का इबादत गाह हो, किसी भी दीन के मानने वाले की इबादत गाह हो, उसको ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी, उसको कोई तकलीफ, कोई ईजा नहीं पहुंचाई जाएगी। अगर इबादत खाने में इबादत करने वाला आदमी इबादत कर रहा है तो उसको टच नहीं किया जाएगा, ये तब जब जंग चल रही हो। जबकि माना जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, तब भी इस्लाम ने ये अखलाकियात दी हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम तंग नजरी सिखलाता है, मुझे बताइए कहाँ सिखलाता है? ये इस्लाम ने सिखलाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने तर्ज के कोई अनूठे रसूल नहीं है।
قل ما کنت بدعا من الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ ہم کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، ہم تو سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں، اس لیے ہم پر ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام پر ایمان لایا جائے۔ اگر وہ ان تمام پر ایمان نہیں لائیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام سکھلاتا ہے، اسلام کی وسعت کشادگی کا یہ اندازہ ہے۔ اور آپ جب یہ کہتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ معلوم کیا کیا اپنے بارے میں خوشگمانیاں ہیں کہ ہم وہ کلچر اور وہ سبھیتا اور اس کو مانتے ہیں، جو لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، جو صرف اس بنیاد پہ کہ ایک آدمی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، اس کی جان لے لینے پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ یہ سکھلاتا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کی ناحق جان لی ہے تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ یہ اسلام سکھلاتا ہے۔ اسلام میں تنگ نظری کہاں ہے؟ آپ کو آپ کے دین کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن آپ اسلام سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو حق بھی مان لیا جائے؟ بھائی خود آپ جس دین کو مانتے ہیں، کیا آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کا دین صحیح نہیں ہے، اسلام صحیح ہے؟ کوئی بھی آدمی سوچئے جس دین کو مانتا ہے، کیا وہ یہ یقین کرتا ہے کہ وہ دین صحیح نہیں ہے، دوسرے لوگ جس دین کو مان رہے ہیں وہ دین صحیح ہے؟ بھیا اگر یہی بات ہے تو کیوں اس کو مان رہے ہو؟ جس کو صحیح سمجھ رہے ہو اس کو مان لو نا۔ تو اسلام جب یہ کہتا ہے کہ وہ فرم ہے اپنے اس معاملے میں کہ وہ سچ ہے، درست ہے، تو یہ اس کی صداقت کی دلیل بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کو تعلیم بھی ہے کہ آپ کی نجات تبھی ممکن ہے جب آپ اسی اسلام پہ گامزن رہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہوا ہے۔ یہ عزم و ارادے کے لیے بھی ضروری ہے، یہ کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، یہ جنت کے لیے بھی ضروری ہے، اور دنیاوی زندگی میں بھی استقامت کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی نظریہ حیات قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو آپ جو پلس چیز ہے، اچھی چیز ہے، اس کو ایک غلط موڑ دے کر کے، ٹویسٹ کر کے، خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی غلطی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کچھ احکام ہیں اسلام میں، جیسے ہے کہ ایک مسلمان اہل کتاب کی خاتون کی بیٹیوں سے شادی کر سکتا ہے۔ تو ایک یہودی نے ایک اسلامی عالم سے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو بڑے وہ ہیں کہ آپ ہماری بیٹیوں سے تو شادی کر لیں، لیکن آپ اپنی بیٹیوں سے ہمیں شادی کرنے نہ دیں۔ تو اس عالم نے بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ تو انصاف ہے۔ کہا یہ انصاف کیسے ہے؟ کہا کہ بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، زکریا یحییٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اسحاق یعقوب پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم یوسف پہ ایمان رکھتے ہیں، تم بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ہم بھی اپنی بیٹیوں سے تمہاری شادی کرانے کو تیار ہو جائیں۔ یہ تنگ نظری کیسے ہے؟ مسلمان تو جب تک سب کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو جتنے بھی انبیاء ہیں جن کا ذکر ہو یا نہ ہو، اگر ذکر نہیں ہے تو اجمالاً ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، اور ہم اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ پاک نے بھیجا ہوگا اگر وہ رسول ہوں تو ان پہ ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ کوئی مسلمان اگر کسی کی بھی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کے اسلام میں کمزوری ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ یہ اسلام سکھلاتا ہے۔ ہاں، لیکن اسلام یہ بھی سکھلاتا ہے کہ جو سچ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اسلام کی جو یہ نعمت دی ہے، جو یہ جنت کا راستہ ہے، تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی پیار محبت سے اس راستے پہ لانے کی کوشش کرو۔ یہ حقیقت بتاؤ، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، سلیقے سے، محبت سے، موعظہ حسنہ سے لوگوں کو اس سچائی کی طرف بلاؤ۔ یہ دعوت دینا، یہ بلانا، یہ حق پہنچانا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی یاد دلاتا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت دینا مسلمان کی ذمہ داری ہے، زبردستی پکڑ کے مسلمان بنا لینا یہ مسلمان کی ذمہ داری نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری نہیں تھی، ان کا بھی حق نہیں تھا۔ تو یہ جو ایک بالکل کریٹ کیا جاتا ہے، ایسے بیان کیا جاتا ہے جسے وہ جب مسلمان آ جائیں گے یا اسلام کی بات ہوگی تو بکیا کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگا، یہاں پہ صرف کنزرویٹزم ہوگا، تنگ نظری ہوگی اور بالکل وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو سب سے وائبرنٹ، سب سے کشادہ، سب سے وسیع، سب سے زبردست کلچر اگر کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے۔ ہم نے بقائے باہمی کے اصول دیے ہیں دنیا کو،
ہم نے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے باوجود دوسرے مذہب کے احترام کی تعلیم دی ہے دنیا کو۔ اسلام نے یہ سکھلایا ہے کہ آپ اپنے دین پر رہتے ہوئے دوسرے دین کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ کیسے بہتر تعامل کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے جب ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی موت خود اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے۔ اسلام یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا دین جس سچائی کے ساتھ آیا، اس میں ان تمام انسانوں کو آدم کی اولاد کہا گیا۔ یہ سب ایک باپ ماں کے بیٹے ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ یہ اس طرح سے جوڑتا ہے، ایک خاندان بنا دیتا ہے۔ جو اسلام آیا اس لیے کہ پوری انسانیت کو ایک خاندان کے طور پہ پیش کرے، ایک ماں باپ کی اولاد بتائے، آپ اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی تنگ نظری کا الزام لگاتے ہیں۔ اور ہم مسلمانوں کی پریشانی کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کو کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دیتے ہیں، ہم آسانی سے وہ 2-4 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ 25 مرتبہ کہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے کہتے ہیں، بار بار ان کو پڑھایا گیا ہے، غلط طریقے سے سمجھایا گیا ہے، اس لیے وہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے اوپر نہ جانے کتنے لوگوں کے خون ہیں، جن کی گردنوں پر کتنے خون ہیں، جنہوں نے کتنے سارے لوگوں کو مارا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، بہت اعتماد سے کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایسے لوگوں کے پاس تھوڑی سی طاقت ہے، کوئی پولیٹیکل پاور ہے ان کے پاس یا کچھ ایسا ہے، تو وہ آسانی سے کہہ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اس اسلام کو سمجھیے۔ آج کی دنیا کو بھی اسی اسلام کی ضرورت ہے۔ آج بھی انسانیت کی فلاح و کامرانی اسی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اترے ہوئے اسلام کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچائی کو مان لے۔ اسی میں ہر انسان کی کامیابی ہے، اور جتنے دور ہوتے جائیں گے اس حقیقت سے اتنے زیادہ پریشان ہوتے جائیں گے زندگی میں۔ تنگ نظری اسلام میں نہیں، اسلام کے علاوہ جو نظریات ہیں وہ تنگ نظر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے انسانوں کے لیے جو دستور حیات بنا کر بھیجا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں کے مطابق ہے۔ اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے اپنی کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی مسلمانوں کے لیے یہ ہوا کہ میری منشا کے خلاف مت جاؤ، لوگوں کو مسلمان زبردستی کرنے کی کوشش مت کرو، ہاں اسلام کی دعوت ضرور دو، تمہارا کام دعوت دینا ہے، ہدایت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری سچائیاں جب اسلام ہمیں سکھلاتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ جو اسلام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن حکیم کے علاوہ بقیہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے ان تمام حقیقتوں پہ تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا جن انبیاء پہ آپ کا ایمان ہے ان کو تو چھوڑ دیجئے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، اسلام کی نظر میں وہ باطل ہیں، سچ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ جو اسلام یہ سکھلاتا ہے، جو اسلام یہ سکھلاتا ہے باضابطہ کہ دین کے معاملے میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے، جو یہ بھی سکھلاتا ہے کہ دعوت دیجئے لیکن آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہ اسلام کیسے تنگ نظر ہو سکتا ہے؟ جس اسلام کی بنیادوں میں یہ شامل ہے کہ کسی بھی انسان کی جان لینا، کسی ایک انسان کی جان لینا ساری انسانیت کو مارنے کے جیسا ہے، اور ایک انسان کو بچانے کی کوشش کرنا، بچانا انسانیت کو بچانے کے جیسا ہے، وہ تنگ نظری کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جو اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، گورے ہوں، کالے ہوں، یہاں کے ہوں، وہاں کے ہوں، وہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جو اسلام یہ سکھلاتا ہے وہ تنگ نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے سکھلا سکتا ہے جس کو آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں؟ اسلام حق ہے، وہ فرم ہے اس معاملے میں کہ حق ہے، اور اسی لیے مسلمان کو خوش ہونا چاہیے،
ان کا ایمان اور مضبوط ہو جانا چاہیے کہ وہ جس چیز کو مانتے ہیں وہ حق ہے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ لیکن کیا اس باطل کو زبردستی مٹانے کی دعوت اسلام دیتا ہے؟ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام تنگ نظر نہیں ہے۔ بقائے باہم کی جتنی بات کہی جاتی ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کی جتنی بات کہی جاتی ہے، اس کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے۔ جو یہودیوں سے معاہدہ کیا گیا، یہ اسلام کی تعلیم تھی کہ اپنے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، سازشیں رچنے والوں کو بھی اسلام نے ایک امت کے درجے میں رکھا، ان کو وہ حقوق دیے جو مسلمانوں کو حاصل تھے۔ اس لیے یہ سچائیاں ہمیں جاننی بہت ضروری ہیں۔ کچھ لوگ جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس میڈیا ہے، جن کے پاس ذرائع ہیں، وہ لگاتار جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تنگ نظر ہے، تو اس لیے ایسے اسلام کی ضرورت ہے جو صرف خود کو سچ نہیں سمجھتا ہو، بقیہ تمام کو سچ سمجھتا ہو، اور ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کر کے دراصل وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سچائی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔